وبه نستعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع۔ محترم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمیں ہر کام سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ صبح بستر سے بیدار ہوتے وقت، غسل خانے میں جاتے وقت، غسل خانہ سے نکلتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، بازار میں جانے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نکلتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، تمام اوقات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو بھی کام انسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھنے میں چاہے یہ نظر آ رہا ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میری کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اگر انسان گہری نظر سے دیکھے تو اس کو اپنی کوشش اور محنت کا عمل دخل اس میں بہت تھوڑا نظر آئے گا، اور اس کے پیچھے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا عظیم الشان نظام ربوبیت کام کرتا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب پانی پیو تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے کہ پانی پینا معمولی بات ہے، گھر میں پانی مہیا کرنے کے لیے ہم نے پائپ لائن لے رکھی ہے اور پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کولر اور فریج موجود ہے، چنانچہ آپ نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس میں بھرا اور پی لیا۔ اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کا حصول ہماری اپنی محنت اور کوشش اور پیسہ خرچ کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ یہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی جو ہم نے ایک لمحے میں حلق سے نیچے اتار لیا، اس پانی کو ہمارے حلق تک پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ کی نظام ربوبیت کا عظیم کارخانہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ دیکھیے، پانی ایسی چیز ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے، لہذا پانی صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کا اصل مبدأ بھی ہے، اور اس کی زندگی کا دار و مدار بھی پانی پر ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں پانی اتنی وافر مقدار میں پیدا فرمایا ہے کہ اگر اس روئے زمین پر 1/3 خشکی ہے تو 2/3 سمندر کی شکل میں پانی ہے، اور اس سمندر میں بھی بے شمار مخلوقات کا جہاں آباد ہے جو ہر روز پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اگر سمندر کا یہ پانی میٹھا ہوتا تو جانور اس پانی میں مر کر سڑتے، ان کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ نے اس پانی کو کھارا اور نمکین بلکہ کڑوا بنایا تاکہ اس کے نمکین اجزاء اس پانی کو خراب ہونے اور سڑنے سے محفوظ رکھیں۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کی شکل میں پانی پیدا کر دیا ہے اور اس کو خراب ہونے اور سڑنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اندر نمکیات بھی پیدا کر دی ہے۔ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہیں اگر پانی کی ضرورت ہو تو جا کر سمندر سے پانی بھرو اور اس کو میٹھا کرو اور پیو اور اس کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ اگر یہ حکم دے دیا جاتا تو کیا کسی انسان کے بس میں تھا کہ وہ سمندر سے پانی لے کر آئے اور اسے اپنی ضروریات پوری کرے؟ چلیں، اگر سمندر سے پانی لے کر بھی آئے تو پھر اس کو میٹھا کیسے کرے؟ سعودی عرب میں سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے ایک زبردست پلانٹ، یعنی کروڑوں اور اربوں روپے کے خرچ سے نصب کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جگہ جگہ یہ اعلان لگایا گیا کہ اس پانی کو میٹھا کرنے کے لیے بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے، اس لیے اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر سمندر کا پانی میٹھا کرنے کے لیے یہ نظام بنایا کہ سمندر سے مونسون کے بادل
اٹھائے اور اس بادل میں ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا کہ وہ پانی جو سمندر کے اندر کڑوا اور کھارا تھا، جب وہ بادل کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے تو اس کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ پانی میٹھا بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو سمندر سے ہزاروں میل دور آباد ہے اور ان کے لیے سمندر سے پانی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں مفت کارگو سروس مہیا فرما دی۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے ناروے، وہاں کا پانی بہت اچھا اور صحت بخش سمجھا جاتا ہے، لہٰذا بہت سے ممالک یہ پانی یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ پانی بڑے بڑے کنٹینر میں پانی کے جہازوں کے ذریعے دوسرے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 1 لیٹر پانی پر $1 خرچ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اس میں مسلمان اور کافر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، بادلوں کی شکل میں یہ کارگو سروس مفت مہیا کر دی ہے۔ یہ بادل سمندر سے پانی اٹھا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس کارگو سروس سے فیضیاب نہ ہوتا ہو۔ بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب بادلوں کے ذریعے ہمارے گھر تک پانی پہنچا دیا تو اب اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے تمہارے گھر تک پانی پہنچا دیا، اب تم خود ذخیرہ کر کے سال بھر کا پانی جمع کر لو اور ہاؤس ٹنکیاں بنا کر اس کے اندر محفوظ رکھو، کیا انسان کے لیے ممکن تھا کہ وہ بارش کے موقع پر سال بھر کے لیے پانی کا ذخیرہ کر لیتا؟ کیا انسان کے پاس ایسا اسٹوریج نظام ہے کہ سال بھر کا پانی اس کے اندر جمع کر لے اور پھر پورے سال اس میں سے پانی لے کر استعمال کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کمزور اور ضعیف انسان کے بس میں یہ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بارش کو جتنا تم جمع کر سکتے ہو اور استعمال کر سکتے ہو کر لو، باقی سارے سال کے لیے ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان بادلوں کا پانی پہاڑوں پر برسایا اور ان پہاڑوں کو اس پانی کے لیے کولڈ اسٹوریج بنا دیا، اور ان پہاڑوں پر وہ پانی برف کی شکل میں محفوظ کر دیا، اور اتنی بلندی پر اس پانی کو محفوظ کر دیا کہ کوئی خراب کرنے والا اس پانی کو خراب کرنے کے لیے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور اتنے ٹیمپریچر پر رکھا کہ وہاں سے پگھل بھی نہ سکے۔ یہ بلند پہاڑ ایک طرف انسان کو خوشنما نظارہ مہیا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسان کے لیے زندگی بھر کے لیے پانی کے ذخیرے کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر اس مرحلے پر انسان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں پر پانی کا ذخیرہ جمع کر دیا، اب جس کو ضرورت ہو وہاں سے جا کر لے آیا کرے، کیا انسان کے لیے ممکن تھا کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے اس برف کو پگھلا کر اس پانی کو اپنی ضرورت میں استعمال کرے؟ یہ بھی انسان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری بھی ہم ہی پوری کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ تم اپنی کرنیں اس برف پر ڈالو اور اس برف کو پگھلاؤ، اور پھر اس پانی کے لیے دریاؤں اور ندیوں کی شکل میں راستے بھی اللہ پاک نے بنا دیے۔ چنانچہ وہ برف پانی کی شکل میں پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے اور دریاؤں اور ندیوں کی شکل میں بہتا ہوا پوری دنیا کے اندر سپلائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہہ میں پانی کی سوتیں اور رگیں اس طرح بچھا دی جس طرح پائپ لائنیں بچھائی جاتی ہے۔ اب تم دنیا کے جس خطے میں چاہو زمین کھودو اور پانی برآمد کر لو۔ بس انسان کا صرف اتنا کام ہے کہ جو پانی اللہ تعالیٰ نے سمندر سے اٹھا کر پہاڑوں پر برسایا اور پھر پہاڑوں سے پگھلا کر زمین کے ایک گوشے میں پہنچایا ہے، اس پانی کو ذرا سی محنت کر کے اپنے گھر تک لے آئے۔ لہٰذا جو پانی تم اپنے حلق سے اتار رہے ہو، اگر غور کرو تو یہ نظر آئے گا کہ اس تھوڑے سے پانی پر کائنات کی ساری طاقتیں صرف ہوئی ہے، تب جا کر یہ پانی تمہارے منہ تک پہنچا۔ اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پانی پیتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس کے ذریعے انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے حلق تک اس پانی کا پہنچانا تمہارے زور بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے ذریعے انسان اس پانی سے سیراب ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے گلاس میں پانی بھرا اور اس کو حلق سے نیچے اتار لیا۔ اب آگے
کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پانی کہاں جا رہا ہے اور جسم کے کس حصے کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس غریب انسان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس وہ تو اتنا جانتا ہے کہ مجھے پیاس لگی تھی، پانی پیا، وہ پیاس بجھ گئی، اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ پیاس کیوں لگی تھی، اور پیاس لگنے کے بعد جب پانی پیا تو اس پانی کا انجام کیا ہوا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ ارے تمہیں پیاس اس لیے لگی تھی کہ تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو پانی کی ضرورت تھی، صرف منہ کو اور حلق کو ہی ضرورت نہیں تھی بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو پانی کی ضرورت تھی۔ اگر جسم میں پانی نہ ہوتا انسان کی موت واقع ہو جائے، ذرا کسی کو دست لگ جائے اور اس کے نتیجے میں جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جائے تو اس وقت کمزوری کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک طرف تو انسان کے جسم کے ہر عضو کو پانی کی ضرورت ہے، اس لیے انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پیتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانی جسم کے اندر ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ پانی جسم کے اندر جمع ہو جائے تو جسم پر ورم آ جاتا ہے اور سوج جاتا ہے، یا یہ پانی اگر جسم کے اندر کسی ایسی جگہ پر رک جائے جہاں رکنا نہیں چاہیے تو اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر وہ پانی پھیپھڑوں میں رک جائے تو انسان کو ٹی بی ہو جاتی ہے، پسلیوں میں پانی رک جائے تو دمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہو جائے تو وہ بھی انسان کے لیے خطرہ ہے، اور اگر پانی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو بھی انسان کے لیے خطرہ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر پانی ایک خاص حد تک رہنا ضروری ہے۔ دوستو، ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، پینے کے لیے پانی منگوایا۔ قریب میں مجذوب صفت بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہارون رشید پانی پینے لگے تو انہوں نے ہارون رشید سے کہا، امیر المومنین ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائیں، اور وہ رک گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کو اس وقت پیاس لگ رہی ہے اور پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ بتائیں اگر آپ کو ایسی ہی پیاس لگ رہی ہو اور آپ کسی صحرا یا جنگل میں ہو، وہاں پانی موجود نہ ہو، پیاس کی شدت ہو، تو آپ ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کریں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، اگر شدید پیاس کے عالم میں پانی نہ ملے تو جو کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں موت ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے میرے پاس جتنی دولت ہوگی خرچ کر دوں گا تاکہ جان بچ جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت بہلول مجذوب نے فرمایا، اب آپ بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لیجئے۔ جب بادشاہ پانی پی چکے تو حضرت بہلول نے فرمایا، امیر المؤمنین میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ بہلول مجذوب نے فرمایا، سوال یہ ہے کہ یہ پانی جو آپ نے ابھی پیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکلے اور پیشاب بند ہو جائے، اب مثانے کے اندر پیشاب بھرا ہوا ہے اور باہر نکالنے کی کوئی صورت نہیں، تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، اگر پیشاب نہ آئے بلکہ پیشاب آنا بند ہو جائے اور مثانہ پیشاب سے بھر جائے تو یہ صورت بھی ناقابل برداشت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس کے علاج کے لیے جتنی دولت مانگے گا میں اس کو دے دوں گا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پوری سلطنت بھی مانگے گا تو میں دے دوں گا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المومنین اس کے ذریعے میں یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کو باہر نکالنے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا نظام مفت میں دے رکھا ہے، مفت میں پانی مل رہا ہے اور مفت میں خارج ہو رہا ہے، اس کے خارج کرنے کے لیے کوئی قیمت اور کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی۔ ایک کافر بھی پانی پیتا ہے لیکن وہ غفلت کی حالت میں پانی پیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو یاد نہیں کرتا۔ ایک مومن بھی پانی پیتا ہے لیکن اس تصور اور دھیان کے ساتھ پیتا ہے، اگرچہ پانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دے رکھی ہے اور مومن کو بھی دے رکھی ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے پانی پینے کی کیفیت میں جو ناشکرا ہے اور ایک ایسے شخص کے پانی پینے میں جو شکر گزار ہے، ان دونوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی پیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے پانی پیے اور برکت کی دعا کرتے ہوئے پانی پیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور بسم اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔